فَأَبْشِرُوا بِالْبَلَا، اب میں تم لوگوں کو بلاؤں کی بشارت دے رہا ہوں. بشارت خوشخبری کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جناب سلمان کہ اب تم پر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی، تم ہوشیار رہ جاؤ. وَقْنَتُوا مِنَ الرَّخَاءِ، کوئی امید رکھنا نہیں کہ تمہیں آرام و آسائش ملے گی، نہیں. ذلت اور رسوائی اب مسلمانوں کے نصیب ہے. کیوں؟ کیونکہ ولایت کا انکار ہوا. تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے 3 دن بعد جناب سلمان محمدی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے مسجد النبوی میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. یہ پیغمبر کی شہادت کے تیسرے دن کہ اب تک بیعت ہو چکی، لوگوں نے مولا کائنات کو چھوڑ کر اپنا خلیفہ پسند کر لیا، چن لیا، سقیفہ کا واقعہ پورا ہو چکا. جناب سلمان نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی. جناب سلمان نے اس بیعت کا انکار کیا کیونکہ وہ اس بیعت پر قائم تھے جو انہوں نے غدیر پر مولا کائنات کے ہاتھوں پر دی. اب جناب سلمان منبر پر جاتے ہیں اور وہاں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یہ جناب سلمان کے جملے ہیں. جناب سلمان کی شخصیت کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے کہ منا اہل البیت کی منزلت پر فائز تھے. کہ جناب سلمان فرماتے ہیں اما والذی نفس سلمان بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں سلمان کی جان ہے. یعنی قسم شریک کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ لو وَلَّوْتُمُوهَا عَلِيًّا علیہ السلام، اگر تم نے اس ولایت کو علی علیہ السلام کے حوالے ہی کیا ہوتا، یعنی اگر تم ان کی ولایت پر ثابت قدم رہتے تو تمہارے ساتھ کیا ہوتا، اس کے نتائج کیا ہوتے. لَأَكَلْتُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، تم یعنی آسمانوں سے تمہارے لیے غذا آتی، زمین تمہارے لیے غذا فراہم کرتی. اور پھر وَلَوْ دَعَوْتُمُ الطَّيْرَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو اگر تم اشارہ کرتے لَأَجَابَتْكُمْ، وہ پرندہ تمہاری بات پر لبیک کہتا، وہ پرندہ تمہارے پاس آتا. وَلَوْ دَعَوْتُمْ حِيتَانًا مِّنَ الْبَحْرِ، اگر تم سمندر کی مچھلیوں کو آواز دیتے لَأَتَتْكُمْ، وہ تمہارے پاس آتی. یعنی یہ طاقت لوگوں کے پاس ہوتی. یہ ولایت مخلوقات پر، دیگر مخلوقات پر یہ اقتدار، یہ حکومت انسانوں کی ہوتی، ان لوگوں کی جو علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کرتے. وَلَمَا عَالَ وَلِيُّ اللَّهِ، کبھی کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا چاہنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا. وَلَا طَاشَ لَكُمْ سَهْمٌ مِّن فَرَائِضِ اللَّهِ، اللہ کے فرائض میں سے کوئی ایک ذرہ برابر، چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی جو ہے وہ تاراج نہ ہوتا، وہ پراگندہ نہ ہوتا. یعنی اس کا مطلب اگر فرائض کو قربان کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ انکار رسول، اس کی وجہ انکار ولایت. وَلَا اخْتَلَفَ، یہ دیکھیں یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم بات ہے یہاں پر جو جناب سلمان فرما رہے ہیں. وَلَا اخْتَلَفَ اثْنَانٌ فِي حُکْمِ اللَّهِ، اللہ کے کسی فیصلے پر دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف نہ ہوتا اگر لوگوں نے ولایت کو قبول کیا ہوتا. لیکن جناب سلمان اس کے آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِن، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا، وَلَٰكِن أَبَيْتُمْ، تم لوگوں نے بغاوت کی اور اس ولایت کا کیا کیا، وَلَّيْتُمُوهَا غَيْرَهُ، تم نے علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں اس ولایت کو دے دی. تو اب تمہارا نتیجہ کیا ہوگا، فَأَبْشِرُوا بِالْبَلَا، اب میں تم لوگوں کو بلاؤں کی بشارت دے رہا ہوں. بشارت خوشخبری کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں جناب سلمان کہ اب تم پر بلائیں ٹوٹ پڑیں گی، تم ہوشیار رہ جاؤ. وَقْنَتُوا مِنَ الرَّخَاءِ، کوئی امید رکھنا نہیں کہ تمہیں آرام و آسائش ملے گی، نہیں. ذلت اور رسوائی اب مسلمانوں کے نصیب ہے. کیوں؟ کیونکہ ولایت کا انکار ہوا، خود چنا ہے تم نے، انہوں نے خود انتخاب کیا اس چیز کا. وَقَدْ نَابَزْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اس موضوع پر ہم تم سے مسلسل لڑتے رہیں گے، برابر لڑتے رہیں گے. یعنی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. جناب سلمان کہہ رہے ہیں جنہوں نے اقرار کیا ہے وہ لوگ کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم بار بار تم کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آج تمہاری ذلت اور رسوائی کا سبب کیا ہے، وہی انکار ولایت علی علیہ السلام. اور پھر آخر میں جناب سلمان فرماتے ہیں فَانْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ فِي مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْوَلَاءِ، اور اس ولایت کو قبول کرنے کی بنا پر جو ہم دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کیا کرتے تھے، حفاظت کا ہاتھ ہم تم سے اٹھائے دے رہے ہیں. یعنی اب ہم نہیں آئیں گے تمہیں بچانے. کل تک چونکہ ہم لوگ ایک ہی ولایت کے انڈر تھے، ہم دونوں یعنی تم بھی ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کے زیر سایہ تھے، تو ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کی جان مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری تھی. لیکن اب اگر تمہیں پریشانیاں آئیں گی، اور یقیناً آئیں گی،
ہم تمہیں بچانے نہیں آئیں گے اب تم خود اس کے ذمہ دار ہو۔ کیونکہ تم اس کے خود ذمہ دار ہو۔